دل کے اندر اتنی جگہ پیدا کرو کہ تمہارے اس دل میں دوسروں کے راز سما جائے۔ جو شخص تمہارے سامنے تمہاری ان صفات کی تعریف کرتا ہے جو تم میں نہیں، وہ دوسروں کے سامنے تمہارے وہ عیب بھی بتائے گا جو تم میں نہیں۔ نرم لہجہ مضبوط اور عظیم رشتے کی تخلیق کرتا ہے۔ کچھ لوگ مسکراہٹیں بکیر کر بھی یہ احساس نہیں ہونے دیتے کہ وہ اندر سے مر چکے ہیں۔ داستان میرے لاڈ پیار کی ایک ہستی کے گرد گھومتی ہے۔ پیار جنت سے اس لیے ہے مجھے کہ یہ میرے ماں کے قدم چومتی ہے۔ ماں سے محبت کرو کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے صفا و مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ آزمائش جتنی سخت ہوگی انعام بھی اتنا ہی اچھا ملے گا۔ دعا قبول نہیں ہو رہی تو سمجھ لے کہ وقت آزمائش ہے۔ امید صرف اللہ سے لگاؤ، یہ انسان کچھ نہیں دے سکتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار پڑھے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کو کم کرتا ہے بلکہ ختم کر دیتا ہے۔ انسان نے کہا میں نے اتنے گناہ کیے، میرے لیے معافی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ جواب آیا ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، خدا انسانوں پر بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کسی فیصلے کے وقت اگر بات قرآن تک پہنچ ہی جائے تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ اس کے اندر پڑھ کر کرے۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا۔ ہمیشہ سچ بولے لیکن کسی کو ذلیل نہ کرے۔ ہم لوگ سچ بولنے کے ساتھ ساتھ سامنے والے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں اور کسی کو ذلیل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ خوشی تو دھوکہ ہوتی ہے، تتلی سے بھی ہلکے پر ہوتے ہیں، پھر سے اڑ جاتی ہے۔ دکھ تو پہاڑ ہوتا ہے، جہاں تخلیق ہوا وہاں جم گیا۔ جوڑ توڑ کی اس دنیا میں ہر شے قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ یہ انسان بھی بس پینسل کی مانند ہے، حالات کی رگڑے اسے تراشتی رہی تو اچھا اچھا لکھتا ہے، اور اسی طرح رگڑے کاتے کاتے یہ پینسل ایک دن پناہ ہو جاتی ہے۔ اگر کچھ بچتا ہے تو بس وہی جو اس نے اچھا اچھا لکھ رکھا ہوتا ہے۔ کوشش کرے کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑے لیکن کسی کا دل نہیں۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس دنیا میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ اپنی غلطیوں کی وجہ سے دوسروں کو سمجھنے والے کبھی اپنی اصلاح نہیں کر پاتے۔ اپنی غلطی کی ذمہ داری لینا سیکھیے، کبھی خود کو بھی محسوس کر لیا کرے۔ کچھ رونقیں خود سے بھی ہوا کرتی ہیں۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے ہیں، جب زندگی ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی ہے۔ انسان کی شخصیت پیاز کی طرح ہوتی ہے، فرد در فرد کھلتی ہے۔ اب یہ ضروری تو نہیں کہ ہر پرت صاف اور شفاف ہو، کوئی پرت داغدار بھی ہو سکتی ہے۔ بہترین وقت وہ ہے جس میں بدترین لوگ سامنے آ جائیں۔ لوگ بدلتے نہیں، بس اس کی زندگی میں آپ سے بہتر لوگ آ جاتے ہیں۔ اچائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کرتے رہو، اچائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ اچھے لوگ ان روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلے کو کم تو نہیں کر سکتے لیکن منزل کو آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ سوچ اگر اچھی ہو تو خدا تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ دعائیں جتنا وقت لیتی ہے ان کا رنگ اتنا نکھرتا ہے۔ ڈگریاں تو تعلیم پر خرچ کیے گئے پیسے کی رسیدیں ہیں، علم تو وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ فاصلے لانا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ معلوم ہو سکے کہ آپ کس کے لیے اہم ہیں یا خواہ مخواہ بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ لوگ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ محبت رشتوں سے زیادہ رویوں کی محتاج ہوتی ہے۔ خوشیاں چاہتے ہو تو خوشیاں بانٹو،
جو دوسروں کو خوشیاں بانٹتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھتا ہے۔ تعلق تب ختم نہیں ہوتا جب بات نہیں ہوتی، تعلق تب ختم ہوتا ہے کہ جب بات کیے بغیر صبر آ جاتا ہے۔ امید انسان کے لیے زندگی کی طرح ہے اور اللہ کا کن فیکن ہمارے لیے امید ہے۔ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ دعاؤں پر کن ضرور کہے گا انشاءاللہ۔ اپنی پریشانی کا اظہار اللہ کے سوا کسی سے مت کرو، چاہے وہ تمہارا کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو۔